बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल, इस्लामाबाद से। कुछ इस किस्म की खबरें हैं और कुछ गैर मामूली किस्म की डेवलपमेंट्स हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और बिलखुसूस तहरीक इंसाफ के हवाले से। आज जो सबसे पहला मामला है वो इमरान खान का एक मजमून है जो उन्होंने बड़े मारूफ किस्म के जरीदे दी इकोनॉमिस्ट के अंदर लिखा है। और आज के मजमून के इमरान खान ने क्या बातें की हैं वो तो मैं आपके सामने जरूर रखूंगा, लेकिन मैं आपको उसकी समरी या लुबे लुबाब वो मजमून पढ़ने के बाद जो मैंने निकाला है वो जरूर आपके सामने रखना चाहूंगा। मैंने उस मजमून में जिस तरह से इमरान खान के मौकिफ को पढ़ा है, जिस तरह से उन्होंने चीजों को रखा है, उससे एक चीज वाज़ेह हो गई है कि इमरान खान आज भी वही इमरान खान है जो 5 अगस्त से पहले थे, और उनके मौकिफ में, उनकी किसी चीज में कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं आई। उन्होंने हुकूमत गिराने के वो किरदार जो वो जिनके ऊपर वो मुबैना तौर पर इल्जाम लगाते हैं, आज भी उन्होंने उनके नाम लिए और ये बताया किस तरीके से हुआ है। फिर उन्होंने इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन के किरदार को दुनिया के सामने रखा है कि इलेक्शन कमीशन कैसे अपने आप को दागदार कर चुका है इलेक्शन से पहले ही, कैसे उनकी पार्टी की मुखालफत की गई, कैसे उनके उम्मीदवारों को मुस्तरद किया गया, और उसके बाद कैसे सुप्रीम कोर्ट की जो है वो उसकी हुक्म के बावजूद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस नहीं करवाए गए। फिर इमरान खान ने लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक बात की है और ये कहा है कि जो उनकी पार्टी है वो मुल्क की मकबूल तरीन जमात है, लेकिन उनको किसी भी तरीके से क्या कहते हैं कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। उसमें ये कहा जा रहा है मुल्क का इलेक्शन कमीशन अपने अजीबो गरीब इकदाम से दागदार है। उसने न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत की बल्कि उसने मेरी पार्टी की तरफ से पहली पसंद के उम्मीदवारों के लिए कागजात नामजदगी को भी मुस्तरद कर दिया। पार्टी के अंदरूनी इंतखाबात में रुकावटें डाली और महज तनकीद करने पर मेरे और पीटीआई के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन के जो मुकदमात हैं वो भी चलाए हैं। अच्छा, ये तो हो गई इमरान खान की इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक गुफ्तगू। फिर उन्होंने एक बार फिर नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतल्लिक कहा है कि वो उनका ये अकीदा है या उनका ये मानना है कि नवाज शरीफ जो हैं वो डील करके आए हैं और डील करने के हवाले के बाद ही उनकी हिमायत की जा रही है। उनकी मुख्तलिफ केसेस के अंदर जो है उनको बर्रियत हो रही है, लेकिन उनके मुताबिक ये सब करने के बाद भी जो पाकिस्तान की अवाम है उन्होंने नवाज शरीफ के जो मुकम्मल तौर पर सिलेक्टेड को मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ के साथ लोग खड़े हुए हैं। अच्छा, ये सारी वो सूरत हाल है जो आज इमरान खान ने बुनियादी तौर पे दुनिया के सामने रखी है, और ये एक बहुत ही मौसर किस्म का है और इसमें हैरानकुन बात ये है। और फिर वो इलेक्शंस के हवाले से भी समझते हैं कि अब भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि इलेक्शंस होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन इलेक्शंस में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा है कि अगर इस सूरत हाल में इलेक्शन करवाया जाता है तो ये उससे भी मज़का खेज होगा। फिर उन्होंने मुकम्मल तौर पे कहा कि मेरी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड तो बहुत दूर की बात है, मेरी जमात को फील्ड तक जो है वो फराहम नहीं की जा रही। लेकिन असल डेवलपमेंट इससे आज एक हटके हुई। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बताया गया था कि उनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उसमें अहम ऐलान किया जाएगा। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मौजूदा चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, उनकी जानिब से की गई, और बैरिस्टर गौहर ने वाज़े उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको टीवी के ऊपर नहीं दिखाया गया। अब आप ये देखिए कि जब इलेक्शंस हो रहे हों तो एक मुल्क की बड़ी जमात, मुल्क की मकबूल जमात के सरबराह को आप टीवी के ऊपर जो है वो बिल्कुल भी दिखा नहीं रहे। तो अब ये सारी सूरत हाल अपनी जगह के ऊपर है, और इस बारे में बैरिस्टर गौहर ने वाज़े तौर पे ये कहा कि उनकी जो पार्टी है, जाहिर है कि वो एक बड़ी पार्टी है, लेकिन वो साफ शफाफ इलेक्शंस वगैरह चाहते हैं। लेकिन आज तहरीक इंसाफ के हवाले से जो एक अजीबो गरीब चीज़ हुई जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों की है, और वो जो इमरान खान ने एक तो जो लेटर लिखा है उसके ऊपर ज़रूर बड़ों ने सर जोड़े हुए हैं। जेल से लेटर मजमून लिखना, कॉलम लिखना, ये एक अलग बात है। फिर आलमी दुनिया के सामने अपना केस रखना, ये उससे बड़ी बात है। तो अब ये इमरान खान के हक में जाएगा, इमरान खान के खिलाफ जाएगा, ये क्या बातें। लेकिन बहरहाल ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब दूसरे नंबर के ऊपर बैरिस्टर गौहर की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो इस दौरान जो शेर अफजल मरवत हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा, वो वहां पे पहुंचे और उन्होंने वहां पे कहा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पे करूंगा। अब आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि पार्टी के चेयरमैन जो बैरिस्टर गौहर हैं
انہوں نے ان کو اس پریس کانفرنس سے روکا بھی کہ آپ یہ پریس کانفرنس نہ کریں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں بالکل یہاں پہ پریس کانفرنس کروں گا۔ اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی، لیکن جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اب اس کے اوپر ایک رائے تقسیم ہے کہ آیا یہ تحریک انصاف کے حق میں چیزیں ہیں یا تحریک انصاف کے خلاف ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر انہوں نے کہا جی ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں لیکن ڈرتے نہیں ہیں، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کے اوپر آج انہوں نے عدم اعتماد کر دیا ہے، یعنی انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ ہمیں اس کے اوپر ہدایت نہیں ہے، اور ان کے مطابق وہ ابھی عمران خان سے جو ہے مل کے آ رہے ہیں، اور یہ جو پریس کانفرنس ہے یہ پارٹی چیئرمین کی ہدایت کے اوپر ہو رہی ہے، اور ان کے مطابق عمران خان کو جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے اعتماد ان کے اوپر نہیں ہے۔ آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ جو بیرسٹر گوہر ہیں انہوں نے اس سے بالکل الگ بات کی ہے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے کبھی نہیں کہا کہ انہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ اب یہ جو شیر افضل مروت ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو بات ہے اسی کو ہی پارٹی پالیسی سمجھا جائے، اور چیف جسٹس کے جو ریمارکس ہیں وہ عمران خان کی دل آزاری کا باعث بنتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم پورے زور و شور کے ساتھ ان کے اوپر عدم اعتماد کر رہے ہیں۔ اب لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ جو عدم اعتماد ہے، اور اس سے ایک اور بڑی بات جو انہوں نے بتائی ہے، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ عمران خان نے جے یو آئی شیرانی گروپ جو ہے اس کے ساتھ الحاق کی منظوری دے دی ہے، چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ چراغ اور قلم دواد کچھ بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اب شیر افضل مروت کے مطابق اگر ہمارے پاس بلہ ہوگا یا نہیں ہوگا تو ہمارے پاس 2 سے 3 نشان موجود ہیں۔ اب یہ ایک بڑا دعویٰ ہے کہ کیا واقعتاً پاکستان تحریک انصاف نے جے یو آئی شیرانی گروپ کے ساتھ کر لیا ہے، یا اس کو اس حوالے سے ہے۔ اب لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں، اور بیرسٹر گوہر کے ذریعے یہ بات ہونی چاہیے تھی اگر آپ کو عدم اعتماد کرنا تھا۔ کیا یہ عدم اعتماد کیا ہے یا شیر افضل مروت کا جذباتی ایک فیصلہ ہے؟ اگر کیا آپ صرف عدالتوں کے اوپر عدم اعتماد کر رہے ہیں تو پھر آپ ریلیف کہاں سے لیں گے؟ ریلیف عدالتیں فیصلے کریں یا نہ کریں؟ دیکھیں اگر عدالتیں فیصلے نہیں کر رہی آپ کے حق میں، یا عدالتیں آپ کو اس طرح سے انصاف نہیں دے رہی جس طرح سے دینا چاہیے، تو یہ بھی تو پاکستان کے لوگ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ فیصلہ کریں گے نا کہ ایک پارٹی کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے جو کہ ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے چیز ہے۔ پھر تحریک انصاف اگر اس قسم کی چیزیں کرے گی تو ووٹر بدل یا مایوس ہوگا، کنفیوز ہوگا کہ آخر پالیسی ہے کیا۔ اگر عمران خان کو بیرسٹر گوہر کے اوپر اعتماد نہیں تھا تو ان کو پارٹی چیئرمین نہ بناتے، اگر پارٹی چیئرمین بنایا ہے تو اٹ مینز کہ انہیں ان کے اوپر اعتماد ہے۔ تو پھر ایسے میں شیر افضل مروت کا یہ کہنا، جس طرح سے انہوں نے الیکشن لڑنے والی بات اور باقی چیزوں کے اوپر کیا تھا، یہ بھی بڑا ایک عجیب سا معاملہ ہے۔ تو تحریک انصاف کے ووٹر کے لیے بہتر یہ ہے کہ ایک پالیسی ہو، ایک جگہ سے اعلان ہو، اور یہ چیزیں نہ ہوں۔ اب اگلی بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے، وہ ہے شیخ رشید صاحب سے متعلق۔ چونکہ جس طرح سے شیر افضل مروت نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے جے یو آئی شیرانی گروپ کے ساتھ الحاق کر لیا ہے، اب شیخ رشید جو ہے وہ اچانک پاکستان تحریک انصاف کے دفتر پہنچ گئے۔ اب شیخ صاحب کہتے ہیں میں چلا کاٹ کے آیا ہوں، جو حالات و واقعات ان کے ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ ایسے میں شیخ صاحب کا وہاں پہ آفس میں پہنچنا ایک الگ معنی ہے۔ وہاں پہ لوگوں نے پوچھا کہ کیا تحریک انصاف کا ٹکٹ لینے آئے ہیں، تو انہوں نے پھر وہی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے والی بات کی ہے۔ اب ایسے میں وہاں پہ ان کا آنا یہ ایک الگ کہانی ہے، اس کا کیا مطلب ہوگا، یہ تھوڑی سی صورتحال جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے۔ ایک ڈیولپمنٹ آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں، وہ ڈیولپمنٹ بلاول زرداری نے کل بھی گفتگو کی جب انہوں نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے بعد کل پریس کانفرنس کی۔ آج لاہور میں ان کا ورکرز کنونشن تھا، اس ورکرز کنونشن کے اندر بھی کل انہوں نے کہا تھا کہ وکیل تو نہیں ہوں لیکن عدالتی صورتحال دیکھ کر تجزیہ کر سکتا ہوں کہ نواز شریف اور عمران خان یا تو دونوں اہل ہوں گے یا دونوں ہی نااہل ہوں گے۔ آج انہوں نے وہاں پہ جو گفتگو کی ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان اور نواز شریف اہل ہوں گے یا تو نااہل ہوں گے، عدلیہ کو ایک کو اہل کرنا اور دوسرے کو نااہل کرنا مشکل ہوگا۔ اب یہ بلاول زرداری انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ دونوں کو میدان میں اتار دیا جائے، یا پھر وہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ نہیں میدان سے آؤٹ رکھا جائے، دونوں کو میدان سے آؤٹ رکھا جائے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ پاکستان کی سیاست کے لیے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ نااہلی کا کیس سن رہی ہے، قاضی صاحب تو وہاں پہ بیٹھ کے آج
لوگوں کو بتا رہے تھے کہ دیکھیے جو توبہ کا راستہ ہے وہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور جو تاحیات نااہلی کا فیصلہ ہے وہ اسلامی اصولوں کے خلاف ہے، اور تاحیات جو نااہلی کے کیس کی سماعت ہے وہ اب کل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ لیکن وہاں پہ بڑے سوال ہوئے، جو فیصل صدیقی ہیں اور بھنڈاری صاحب جو ہیں، بڑے چیدہ قسم کے سوالات اٹھائے گئے۔ وہاں پہ فیصل صدیقی صاحب نے کہا دیکھیے اگر آپ عدالتی فیصلوں کو سمپل ایکٹ کے ذریعے تبدیل کرنے کے حوالے سے جائیں گے تو یہ ایک بڑا غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا۔ اب وہاں پہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک بڑا ویلڈ نقطہ اٹھایا۔ قاضی صاحب باقی معاملات اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر آپ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو مانتے ہیں تو پھر دیگر معاملات میں بھی پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو ماننا چاہیے۔ مثال کے طور کے اوپر پارلیمنٹ آئی تھی، وہ فیصلہ کر لیتی۔ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ریمارکس دیے، کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نااہلی کا یہ معاملہ چھوڑ دے اور پارلیمنٹ خود ہی دیکھ لے کہ اس نے کرنا کیا ہے؟ یعنی جن لوگوں نے پارلیمنٹ میں آنا ہے، جو لوگ پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں، وہ فیصلہ کریں، بجائے اس کے کہ عدالت فیصلہ کرے کہ کس کو ہم نے بٹھانا ہے کس کو نہیں بٹھانا۔ یہ ایک بالکل الگ کہانی ہے میرے خیال سے۔ لیکن اس وقت جو عدالت کا موڈ نظر آ رہا ہے، اور اس وقت جو سسٹم کی نواز شریف کے اوپر نوازشات اور مہربانیاں ہیں، اور جس طرح قاضی صاحب کہہ رہے تھے کہ الیکشن سر کے اوپر ہیں، ہم نے اس کیس کو وائنڈ اپ کرنا ہے، پھر ساتھ وہ یہ بھی حوالہ دے رہے تھے کہ ہم نے الیکشن شیڈیول کو دیکھتے ہوئے اس فیصلے کو بھی تحریر کرنا ہے۔ تو میرا خیال ہے گو کہ اچھا مشورہ ہے ان کا، منصور علی شاہ صاحب کا، اور اچھی بات ہے، اور یہ بات تحریک انصاف کرتی رہی ہے کہ آپ آئین میں ترمیم کیے بغیر جو ہے وہ یہ چیز نہیں کر سکتے۔ اچھا، ایک اور وہاں پہ وکیل جو معاون تھے ان کے سوال اٹھایا کہ اگر ایکٹ میں کچھ چینج کی گئی ہے یا ایکٹ لایا گیا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ کس کی نیت کو دیکھ کے لایا گیا ہے۔ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے قاضی صاحب کے لیے۔ یہاں پہ تھوڑا سا جو مسئلہ ہے نا وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔